السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جے احمد مال آف چکوال کے آفس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا راجہ فرقان صاحب کو۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو آسی کو کمبلی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اپنے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے ڈائریکٹر ہیں کرنل سی جمشید شاہ صاحب، یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو اپنی سائٹ وزٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد لنچ ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور ابھی ہم آپ کو پریزنٹیشن جو ہے اس کی ایک دفعہ اوور تھرو پروجیکٹ کی بریفنگ دیں گے. J7 مال آف چکوال کی ہسٹری کا پہلا میگا پروجیکٹ ہے. اگر ہم اس پروجیکٹ کی بلڈنگ کی بات کریں تو بیسیکلی اس بلڈنگ کو ہم نے 3 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو ہماری فرسٹ بلڈنگ ہے 5 فلورز کی، وہ ہماری کمرشل بلڈنگ ہوگی، جس میں لوور گراؤنڈ سے 2nd فلور تک کمرشل شاپس ہوں گی. 3rd فلور پہ ہمارا فوڈ کورٹ ہوگا، فن سٹی ہوگا اور بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ روف ٹاپ ٹیرس ہوگی. 4th فلور پہ ہماری ایمینٹیز ہوں گی، جس میں مسجد ہوگی، سوئمنگ پول ہوگا، ماڈرن جم ہوگا اور بینکویٹ ہال ہوگا. اس کے ابو 5th فلور سے ہمارے پاس 2 ٹاورز ہیں پیرالل. جو رائٹ سائڈ پہ آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں یہ لگژری ہوٹل ٹاور ہوگا، جسے انٹرنیشنل ہوٹل برانڈ آپریٹ کرے گا. اور لیفٹ سائڈ پہ جو ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کا ٹاور ہوگا، جس میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹس، 1 بیڈ اپارٹمنٹ اور 2 بیڈ اپارٹمنٹس ہوں گے. ہمارا یہ پورا پروجیکٹ جو ہے 19 کنال کے ایریے پہ ہوگا. اگر بلڈنگ سٹوریز کی ہم بات کریں تو یہ ٹوٹل 15 سٹوریز کا پروجیکٹ ہے. پورا پروجیکٹ جو ہمارا یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ٹیمز ہیں جو ہمارے اس پروجیکٹ میں کام کر رہی ہیں. MEP کنسلٹنٹ کی اگر بات کریں، میپ کنسلٹنٹ، میکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبرنگ کی، تو یہ سیم کراچی پاکستان کی کمپنی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. اسٹرکچر جو ہے ہمارا اس بلڈنگ کا، یہ ڈیزائن ہاؤس اسلام آباد نے تیار کیا تھا، اور آرکیٹیکٹ جو ہمارے اس پروجیکٹ کے ہیں وہ احمد ریاض ایسوسیٹس ہیں، جو J7 گروپ کے پارٹ بھی ہیں. اور ان سب ٹیمز کے اوپر ایک مین ٹیم ہے جو اس کو سپروائز کر رہی ہے، ویٹنگ کنسلٹنٹ. وہ ہائیڈروجن آسٹریلیا کی کمپنی ہے جو اس کو سپروائز کر رہی ہے. بینیفٹس کی اگر بات کریں، کیونکہ آپ ہمارے اس پروجیکٹ میں پارٹنر بھی ہیں، ان دا فیوچر جو بینیفٹس آپ کو ملنے جا رہے ہیں J7 مال آف چکوال سے، آپ کی انویسٹمنٹ سیف اینڈ سیکیورڈ ہے. بیسٹ بزنس اپرچونٹی ہے فار انڈیویجولی. اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیسٹ بزنس کے لیے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فار رینٹلز آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کی جو شاپ ہے یا جو یونٹ ہے وہ ان دا فیوچر ویکنٹ رہے گی. J7 مال آف چکوال انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن اور مینٹیننس وہ اپنے پاس خود رکھے گا، آپ کی شاپ کو رینٹ آؤٹ بھی کرے گا، اور بیسٹ رینٹلز ایٹ دیٹ ٹائم انشاءاللہ آفرڈ ہوں گے. اس کے بعد آپ کی جو ہائی کیپٹل گینز، آپ کی جو یونٹ ہے اس کی اپریسیشن بہت زیادہ ہے. ہمارے انشاءاللہ J7 مال آف چکوال کی جو ریٹس ہیں وہ ایئرلی 2 to 3 ٹائمز ریوائز ہوتے ہیں. آفٹر کمپلیشن جو آپ کی ٹوٹل ویلیو ہوگی اس کا ایک اچھا رینٹل ویلیو آپ کو ملے گا. انٹرٹینمنٹ ہاٹ اسپاٹ ملیں گے، وائڈ رینج آف سروسز اور ایمنیٹیز ملیں گے. اور لاسٹ ہے نو ڈیمیج ٹو پراپرٹی، آپ کی پراپرٹی کا ڈیمیج ہونے کا خدشہ نہیں ہے. اور پروجیکٹس کی اگر میجر اچیومنٹس کی بات کریں تو ابھی تک ہمارے پاس 8 برانڈز آن بورڈ ہو چکے ہیں، جس میں منی مائنرز ہے، لیجر کلب ہے، اربن سول ہے، کیسری ہے، شنائر ہے، بریزے ہوم اینڈ دا لیدر پوائنٹ. یہ آلریڈی ہمارے ساتھ برانڈز آن بورڈ ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہماری جو میجر اچیومنٹ ہے وہ ہمارا جو آفٹر کلیئرنگ 17 NOCs فائنل NOC جو ہے وہ ہمارے اپرووڈ ہے، جو بیفور کنسٹرکشن ہم نے یہ اچیو کر چکے ہیں. اگر ہم اپنی کنسٹرکشن جرنی کی بات کریں سپتمبر 2022 آفٹر کلیئرنگ NOCs اپ ٹل Feb 2024، تو اس میں سب سے پہلے ہماری گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کی کچھ فوٹیجز آپ کے سامنے، جو کہ 26 فروری 2022 کو ہم نے ہماری آفٹر NOC کے بعد ہم نے گراؤنڈ بریکنگ سٹارٹ کی تھی. یہ ہماری فرسٹ فیز آف کنسٹرکشن ہے جو کہ ہم نے پائلنگ کے کام سے اپنا آغاز کیا تھا. اس کے بعد ہماری ڈیگنگ کا کام تھا. دین ہمارا لین ورک سٹارٹ ہوا تھا سپتمبر 2022. اس کے بعد ہماری رافٹ کا ورک سٹارٹ ہوا تھا ویری نیکسٹ منتھ اکتوبر 2022. اور ابھی میں آپ کو اپنی کنسٹرکشن اپڈیٹ پروجیکٹ کی بتاؤں تو اس میں ہم اپنے الحمدللہ J7 مال آف چکوال نے
2 بیسمنٹ کا گرے اسٹرکچر مکمل کر لی ہے اور تیسری بیسمنٹ جو لوور گراؤنڈ فلور ہے جو کمرشل پارٹ ہے اس کا ہاف ایریا ہم کمرشل کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروجیکٹ کو دسمبر 2025 تک کمرشل فلورس آپریشن کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ پہ میں آپ سب ہمارے جو پارٹنرز ہیں میں آپ سب کا تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ کی بیسیکلی یہ سپورٹ کی وجہ سے ہم ابھی اتنا میجر پورشن جو ہے وہ اچیو کرنے لگے ہیں اور ہم آپ کی سپورٹ کے آپ کی ہی وجہ سے اور انشاءاللہ آپ کی اس مسلسل سپورٹ کی وجہ سے ہم اپنے پروجیکٹ کو اپنی جو ڈیلیوری ہے اس تک اس کو اچیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اب میں ملتمس ہوں اپنے J7 مال آف چکوال کے ڈائریکٹر کرنل سید جمشید شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا, تشریف لائے اور آپ اپنے پروجیکٹ کو دیکھنے آئے. جب آپ لوگ چاہے یہاں پہ 1 فٹ بھی اگر کسی نے خریدا ہے تو وہ بھی ہمارا اس پروجیکٹ میں مالک ہے, پارٹنر ہیں آپ ہمارے. نیدر آپ کلائنٹ ہیں نہ آپ کسٹمر ہیں. یہ ایک بڑا ہمارا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے آپس میں. پروجیکٹ کا پہلے بھی آپ لوگوں کو تقریریں وغیرہ ہوتی رہیں, بتاتے رہے ہوں گے. یہ پروجیکٹ اللہ کے کرم سے ایک ایسا کنسیو ہوا ہے ہمارے اس چکوال ضلع کے لیے کہ اس نے یہاں پہ کاروباری اور ہماری سماجی زندگی پہ ایک بہت اچھا پازیٹیو ایفیکٹ لانا ہے. جس طرح آپ نے گیگا مال وزٹ کیا ہوگا, سینٹورس وزٹ کیا ہوگا, میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا, لیکن اس مال کے اندر الحمدللہ جو فیسلٹیز اور جو اس کی ڈیزائننگ ہے وہ ان سے بہت جدید ہے, بہت اچھی ہے, بہت سی فیسلٹیز ہیں. یہ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے بنائے تھے, وہ اس وقت کے لحاظ سے بہت اچھے تھے. آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ جدید ترین انوائرمنٹ دے گا ہمارے ان لوگوں کے لیے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میری ذاتی بات ہے, آپ لوگوں سے بھی میں شیئر کروں. ہمارے پاس 2 آپشن تھے ایز اے فیملی, ایز جو اللہ نے ہمیں زمین دی تھی کہ یہاں سے بیچیں, ٹھیک ہے, پیسے سمیٹیں, پنڈی اسلام آباد میں کوئی کمرشل بنا لیں, کوئی کوٹھیاں بنا لیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی زمین کے ساتھ وفا نہیں کر. میں خود اس جگہ پلا بڑا, تو اس کے ساتھ وفا کا یہی ہے کہ ہم یہاں پہ ترقیاتی کام کریں کسی بھی شکل میں تاکہ چکوال اپ لفٹ ہو. جس طرح آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی آف چکوال ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. آپ دیکھیں گے اس کے اتنے فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں ہمارے آنے والی نسلوں پہ کہ آج 5000 بچہ پڑھ رہا ہے, 2 سال کے بعد ان کی تعداد تقریباً 3 گنا 15,000 جائے گی. آپ خود سوچیں کہ جس ٹاؤن کے اندر, جس چھوٹے سے شہر کے اندر 15,000 بچے یونیورسٹی لیول میں گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگریاں لے رہے ہیں, اس کا امپیکٹ, اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو اس کے ساتھ میچنگ ترقی کے لیے اس ہمارے شہر کو اوپر آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس اور چیزیں کی جائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ دا گڈ فیوچر آف چکوال. دوسرا آپ کو کچھ انہوں نے بتایا ہے, ابھی ہم آپ کو لے کے بھی جائیں گے سائٹ پہ. سائٹ کی ایسی لے آؤٹ ہے کہ ہم کافی سارا کام کیا ہے اور وہ نظر نہیں آتا. سینگ از بلیونگ ہے, تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے, آپ کو ایک ٹور کرائیں گے اور آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. دوسری چیز, جب یہ بڑے پروجیکٹ آتے ہیں, ان پروجیکٹ کے ساتھ ملکی حالات کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ہم نے بڑا سوچ کے چلنا ہے. بڑی سوچ والے لوگ بڑے ٹارگٹ یا بڑی اچیومنٹس لیتے ہیں, ہم سب نے اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے. یہ ملکی حالات آپ کو پتہ ہے, تھوڑی انسٹیبلٹی, پولیٹیکل, یہ وہ, ان چیزوں نے ہم سب کو افیکٹ کیا ہے. ابھی انشاءاللہ ہماری جو بھی گورنمنٹ آئے, اللہ کرے ان کی مدد غیبانہ بھی ہو اور ہمارے اس قسم کے جتنے پروجیکٹس پورے ملک میں ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھیں. جہاں تک چکوال کا تعلق ہے, میں چکوال کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی پڑھتا ہوں, چکوال کے لوگوں سے ملتا ہوں, اور پچھلے 7-8 سال سے جب سے یہ بلڈنگ بنی تھی 2015 سے,
میری بڑی کوشش ہوتی میں اپنے اس شہر کو جانوں، یہاں کے لوگوں کا اور ان کا پوٹینشیل دیکھوں۔ یاد رکھیے گا جو بھی علاقے، جو چیزیں یا جو ایریاز ترقی کرتے ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا کردار ہم انسانوں کا ہے، خود سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بڑی جو ہم سب کے لیے قابل فخر بات ہے جو نارملی نہیں کی جاتی، جس میں میں پرائیڈ لیتا ہوں، چکوال یاد رکھیے گا دنیا کی سب سے بیسٹ چیز ایکسپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مین پاور ہے۔ پچھلے 150 سال سے ہسٹری پروف کرتی ہے کہ چکوال کے لوگ جدھر گئے ہیں کامیاب ترین لوگ رہے ہیں۔ اگر ہم باہر کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے چکوال کو بھی ایک کامیاب ترین شہر بنائیں گے، ایک اعلیٰ شہر بنائیں گے، اور مل جل کے بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چکوال پورا جو چلتا ہے یہ اس پیسے سے چلتا ہے جو باہر ملکوں سے یا چکوال سے باہر شہر میں جو لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، وہ پیسہ بھیجتے ہیں، ہم سارے اس پہ چلتے ہیں، پھر یہاں پہ بزنس بھی چلتا ہے، ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہماری یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے چکوالیوں نے، کہ ہمارے پاس سب سے سپریم جو پاور ہے وہ مین پاور کی ہے۔ میں نے MBA کیا تھا، چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، وہاں پہ 4M تھیوری ہے، جنہوں نے MBA کیا انہوں نے پڑھا ہوگا اس کو۔ 4M میں 4 چیزیں کہتے ہیں، 4M جب ملتے ہیں تو ایک ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا 4M ہے؟ نمبر 1 مٹیریل، یعنی وہاں را مٹیریل ہو، دوسرا مشین ٹیکنالوجی ہو، تیسرا منی پیسہ ہو، چوتھا مین وہ۔ اور ویسے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میرا گولڈ میڈل تھا MBA میں، حالانکہ میں نوکری کر رہا تھا، شام کی کلاسیں پڑھتا تھا، اور میں نے ان 4M پہ ہمارا کمپٹیشن تھا تو میں نے مین کا لیا تھا کہ انسان جہاں پہ ہوں گے وہی کامیاب کرتے ہیں، وہی پیسے سے فائدہ اٹھائیں گے، وہی مٹیریل سے فائدہ، وہی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو مین از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ۔ مجھے یاد ہے جب پینل میں میں ڈیفینڈ کر رہا تھا اپنا پروجیکٹ یہ مین پہ، تو وہ بہت سارے اتنے سوال ہوئے 2-2.5 گھنٹے، تو آخر میں میں نے انہیں کہا یار میں ایک سولجر ہوں، ایک فوجی ہوں۔ میں آپ کو ایک فقرہ بتاتا ہوں، جو ہم آئے تھے فوج میں کمیشن لے کے، تو شروع میں ہمارے سینئرز نے ہمارے دماغ میں ڈالا تھا، جب ہماری گنیں یا ہمارے جو بھی ڈفرینٹ ہوتی تھی چیزیں، وہ کہتے تھے اس نے کچھ نہیں کرنا، اس میزائل نے بھی کچھ نہیں کرنا، اس ایکوپمنٹ نے کچھ نہیں کرنا، اس رائفل نے کچھ نہیں کرنا۔ اٹ از آلویز مین بیہائنڈ دا گن۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو اس ٹیکنالوجی کے پیچھے انسان ہے وہی اسے کمال کرے گا۔ F-16 میں تکڑا پائلٹ ہوگا تو وہ دنیا میں نام کماتا ہے، اور اسپیشل الحمدللہ پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ سملرلی ایوری ویئر جہاں پہ ہم دیکھیں اٹ از آلویز مین بیہائنڈ دا گن۔ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ یہ پروجیکٹ ہم جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، جن کے ذمہ ہے اس کو کرنا، ہم اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں، ہم اس کو بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ، مخلصانہ اور ایماندارانہ طریقے سے اس کو لیتے ہیں، بیکاز آپ لوگوں کا جو پیسہ لگا ہے آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، اور بہت بڑی امانت ہے آپ کی۔ ہم آپس میں جب میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سب کا یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ امانت ہے، اور اس امانت کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بریف کیا، بتایا، اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا، اور آپ سب لوگ اس میں جس طرح پہلے شمولیت کی ہے اس کو فالو اپ رکھیں اور اچھے طریقے سے رکھیں تاکہ ہم جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ ہم نے ایک اور اچھی نیوز آپ سے شیئر کروں، ہم نے 1 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا بنا چکے ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی وہ، اور آپ کو خاص کر جب اوپر والے فلور پہ جائیں گے آپ کو فرسٹ ٹائم ایک کمرشل بلڈنگ ہائٹ والی کی فیل آئے گی، جس طرح آپ کو دوسرے بڑے مالوں میں دبئی میں یا ادھر ادھر وہ ایک فیلنگ آپ کو وہاں فیل ہوگی کہ یہاں پہ جب یہ چیزیں بنیں گی، تھوڑا آپ ویژولائز کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنے گا۔ دوسرا ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا، بیکاز آپ لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا یہ انویسٹمنٹ صرف پراپرٹی نہیں ہے، اس کو کبھی اس طرح نہ تولنا، یہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہوگی۔ اس کو 4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی بن رہی ہے، چاہے آپ پراپرٹی بیچ کے آئیں اپنا پیسہ لگائے تو پراپرٹی کے بدلے آپ کی پراپرٹی بن رہی ہے۔ دوسرا یہ اس کی ویلیو آپ دیکھیں گے، اس کا گراف کنٹینیوس اوپر جاتا رہے گا، یہ تھرو آؤٹ اسی طرح رہے گا، اس کا گراف پر اسکوائر فٹ کے لحاظ سے یہ کبھی رکے گا نہیں انشاءاللہ، یہ آپٹیمائز ہوتا رہے گا جوں مطلب وہ اس میں علاقے میں چیزوں میں بہتری آئے گی۔
تیسری چیز یہ آپ اس پیسے کے ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی خرید رہے ہیں۔ وہ اپرچونٹی کیا ہے؟ ایک تو آپ کو بنی بنائی بہترین بلڈنگ میں ایک شاپنگ سینٹر میں جگہ ملے گی، دوسرا آپ ایک بزنس اپرچونٹی لے رہے ہیں۔ اگر کل آپ یا آپ کے بچوں میں سے کوئی وہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہے، ایک بہت ریسپیکٹیبل ماحول میں اور ایک بہت اچھا اور کامیاب بزنس اس نے اپنی اپرچونٹی اپنے بچوں کو دے دی۔ رینٹل ہوگا تو رینٹل میں جیسے ہم نے پہلے سے آپ سے کمٹ کیا ہوا ہے، ہم رینٹل میں خود رینٹنگ کریں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا 9 برانڈ آئے ہیں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 9 برانڈ نے ہم سے 90 شاپس کرائے پہ لی ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کی شاپیں ہم نے ان کے ساتھ انگیج کی اور آپ کو ہم نے اطلاع ضرور کی ہوگی کہ آپ کی شاپ فلانے برانڈ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اور یہ 15 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ اور یہ جو کانٹریکٹ ہوگا جو ہمارے بڑے برانڈ جتنے ادھر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کروا کے دیں گے آپ کو، تاکہ آپ کی رینٹل ویلیو اچھی آئے اور آپ کا سیفٹی ہو ہر لحاظ سے۔ تو یہ موٹا موٹا آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا ایک اور چیز ہے، یہ آپ کا اپنا آفس ہے، آپ جب چاہیں آئیں، ضرور آئیں، کنٹینیوس وزٹ کریں، ہم لوگوں سے آپ اپڈیٹ لیں، آپ آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں، اور تاکہ آپ کو پورا مطمئن ہو کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ یہاں کی ہے وہ سیف ہینڈ میں اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ تو آپ کا ونس اگین سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ابھی ہم سارے چلیں گے نیچے، آپ کو ہم سائٹ وزٹ کرائیں گے، پھر آ کے اکٹھا کوئی کھانا شانا کھائیں گے اور پھر سی آپ کا۔ تھینک یو سو مچ۔